اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا نام ہے احمق اور نادان کا عمل غیر قابل جبران۔ یعنی احمق اور نادان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے عواقب بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ ہمارے معاشرے کے بالا ترین موضوعات میں سے ایک ہے جن پر ڈسکس نہیں کی جاتی۔ حالانکہ احمق اور نادان یہ ضد ہے عالم کی، یعنی جاننے والے کی۔ نادان ضد ہے دانا کی، یعنی جب ہم کہتے ہیں نادان یعنی جو انسان دانا نہیں ہے، حکمت نہیں رکھتا، بے وقوف ہے، احمق ہے، اور احمق گری میں کوئی کام انجام دیتا ہے۔ اب وہ جب کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی بھی کام اپنے زندگی سے ریلیٹڈ، دوسروں سے ریلیٹڈ، تو وہ جو عواقب ہیں اس کے کام کے وہ غیر قابل جبران ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک احمق انسان ایک کام کو انجام دے اور پھر وہ اس کے کانسیکوینسز سے بری ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بس یہاں پر ہم آج ڈسکس کریں گے کہ احمق اور نادان کا جو عمل ہوتا ہے اس کے عواقب کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نادانی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، نادانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیونکہ معاشرہ نادان ہو چکا ہے، اسی لیے عالم یا دانا انسان کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان حکمت کی بات کرے، کیونکہ معاشرہ نادان اور احمق ہے اور ان کی کوانٹٹی اور ان کے نمبرز زیادہ ہیں، اسی لیے عالم اور حکمت رکھنے والے انسان کی ویلیو معاشرے میں کم ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکمت رکھنے والا انسان اپنی نظر میں اور خدا کی نظر میں اور تکوینی حالت میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر چونکہ اس کا سروکار معاشرے سے رہتا ہے، عام طور پر زندگی گزارنے کے لیے خانوادے کی زندگی ہے، معاشرت ہے، لوگوں سے میل و روابط ہیں، تجارت ہے، تو وہاں پر کیونکہ نادانی پروموٹ کی جا رہی ہے، نادانی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر احمق کی ویلیو زیادہ ہے۔ یعنی آپ آج کے معاشرے میں جتنے احمق اور نادان ہوں گے اتنے ہی محبوب تر ہوں گے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک مصیبت ہے، ایک بلا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ہم جب متون اسلامی پر نگاہ کرتے ہیں، جب ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر تربیت کے جو منابع ہیں، وہاں پر ایک موضوع بہت اجاگر ہے اور اس کا نام ہے جہل و نادانی اور احمق گری کی مذمت اور علم کی طرف رغبت دلانا۔ یعنی علم و جہل کا ٹاپک متون اسلامی میں بہت آشکار ہے، اسی کی بنیادوں پر سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک شیطانی حربہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں، نو میٹر واٹ، شیطانی حربہ کیا ہے کہ اس کے اپوزٹ انسانوں کو عمل کروانا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ اگر قرآن مجید میں اور متون اسلامی میں اور احکامات الہیہ میں اگر اللہ تعالی خواتین سے چاہتا کہ وہ برہنہ رہ سکتی ہیں یا وہ مباح کر دیتا برہنہ رہنے کو، یعنی وہ حجاب کی پابندی کو ہٹا لیتا، تو شیطانی حربہ کیا کرتا؟ شیطانی حربہ پوری دنیا کو، پورے یورپین معاشرے کو چادری کر دیتا، چادر پہنا دیتا، مکنا پہنا دیتا، نقاب پہنا دیتا۔ یعنی اس کا حربہ یہ ہے کہ ایک طرف احکام خدا ہے تو اس نے، شیطان نے اور ابلیس نے اور اس کے کارندوں نے کام ایسے کرنے ہیں کہ بالکل اپوزٹ احکام خدا کی طرف رغبت دلانی ہے، یعنی احکام خدا کے اپوزٹ بالکل کام کروانا ہے۔ تو یہ جو ہم نے مثال دی کہ اگر قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید میں آیت نازل ہو جاتی کہ اے مومنو چوری کرنا تم پر واجب ہے
اور خیانت کرنا مستحب عمل ہے، تو شیطانی حربہ کیا ہوتا؟ شیطانی حربہ یہ ہوتا کہ پوری دنیا خائن کے بجائے امین بن جاتی، پوری دنیا چوری کو سائڈ پہ کر دیتی اور حق کو، حلال اور لوگوں کا حق ادا کرتی۔ یعنی اس کو حربہ یہ ہے شیطان کا کہ احکام الہیہ کے برعکس۔ اسی طرح جو ہمارا موضوع ہے احمق اور نادان کا عمل، یعنی اسلام نے، خدا نے، احکامات الہیہ نے ہمیں رغبت دلائی ہے کہ آپ نے جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، نادان نہیں بننا ہے، احمق گری نہیں کرنی ہے۔ بس شیطانی حربہ آئے گا اور کیا کرے گا؟ پوری دنیا کو احمق اور نادان بنا دے گا، یا متعدد یا بیشتر لوگوں کو۔ اسی سے ریلیٹڈ ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پر عواقب عمل نادان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ایک عمل انجام دے رہا ہے اور عمل اس کا جو ہے وہ نادانی والا ہے، یعنی وہ علم کی حالت میں نہیں ہے، وہ نادانستہ طور پر نہیں ہے۔ ایک نادانستہ ایک کلمہ ہے اور ایک ہے نادانی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو نادانستہ طور پر عمل انجام دیا جاتا ہے وہ نادانی کا عمل نہیں ہے، وہ ایک لاشعوری والا عمل ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے عوامل مختلف ہوں، مگر نادانی انسان پر حاوی ہوتی ہے، نادانی انسان کی نفس کی ایک صفت بن جاتی ہے۔ یعنی احمق انسان، اس کی شخصیت کا اجاگر حصہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھیں معاشروں میں احمق انسان ہے، اس کو آپ کوئی بھی علم اور حکمت کی بات بتائیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، وہ خوش ہے۔ اسی طرح علم کی اہمیت کیوں اسلامی متون میں زیادہ ہے؟ یعنی حاکم کے لیے علم ہونا چاہیے اور دوستوں کے معیارات ہیں اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں۔ علم کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ اسی لیے زیادہ ہے کہ نادانی میں جو عمل کیا جا رہا ہے اس کے عواقب بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس کے کونسیکوینسز بہت خطرناک ہوتے ہیں، جو خود نادان کے بھی اختیار میں نہیں ہوتے کہ وہ ان عواقب سے یا وہ آگے آنے والے جو کونسیکوینسز ہیں اس سے روک لے۔ کیونکہ ایک دفعہ عمل جب انجام دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ تیر کمان سے نکل چکا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح پرورش اور تربیت سازی کے عنوان میں آپ دیکھیں گے کہ بنیاد کس پہ استوار ہوتی ہے؟ بنیاد تربیت و بنیاد پرورش اس پر استوار ہوتی ہے کہ انسان کو عمل سے پہلے علم دے دیا جائے۔ جب انسان کو عمل سے پہلے علم دے دیا جائے گا تو اس کے عواقب خطرناک نہیں ہوں گے۔ حتیٰ آپ معصومین علیہ السلام کی جب روایات کو پڑھیں یا ان کے امر النہی کی طرف تھوڑی سی دقت کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ معصومین علیہ السلام نے عواقب عمل نادان یعنی اس کے بعد میں آنے والے کوئنسیکوئنسز سے پہلے سے علم دے کے بتایا ہے۔ یعنی بہت ساری روایات آپ کی آئیں گی کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ عمل نہ کرنا ورنہ اس کے نقصانات یہ ہوں گے، تو یہ ایسا ہی ہے، بالکل آپ کو دانائی دی جا رہی ہے عمل کرنے سے پہلے۔ اسی طرح معصومین کا جو امر نہیں کرنے کا دار و مدار ہے وہ یہ اسی پر ہوتا ہے کہ جہالت میں قدم نہ اٹھانا، کیونکہ جہالت میں قدم اگر اٹھایا تو وہ اٹھانے والا قدم تو آپ کے اختیار میں ہے مگر عواقب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح فارسی میں ایک مشہور جملہ ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یک نادان یک سنگ را تو چاه می اندازه سخت عاقل ہم نے میتونن در بیارن۔ یعنی کیا؟ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ ایک نادان اگر ایک پتھر کو کنویں کے اندر ڈال دے نادانی کی حالت میں تو 100 عاقل اور 100 عقلاء بھی مل کر اس پتھر کو اس کنویں سے نہیں نکال سکتے۔ یعنی اس کے عواقب اتنے خطرناک ہیں۔ ایک جاہل فرد اور ایک احمق اور نادان انسان نے پتھر پھینکا ہے، یہ مثال کے طور پہ یہ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر انسان نادانی میں کوئی عمل انجام دیتا ہے اور اس عمل کے عواقب اس کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اب وہ عقلاء سے، اب وہ حکماء سے، اب وہ حکمت رکھنے والے افراد سے، اب وہ
اہل علم اور اہل درایت سے مشورہ لیتا ہے کہ میں نے نادانی میں ایک پتھر کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اسی طرح یہ کہاوت جو کہہ جاتی ہے کہ ست عاقل ہم نمیتونن اونو در بیارن. چرا؟ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ عواقب اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی جس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی عمل، خاص عمل انجام دینے والا ہو، کوئی ڈیسیجن لینے والا ہو تو اس کو روک لے، اس کے بارے میں علم حاصل کرے، اس کے بارے میں حکمت حاصل کرے، تب جا کے اس عمل کو کار خیر تک پہنچائے. یعنی انجام دینے سے پہلے علم حاصل کر لے. اسی طرح احمق و نادان لوگوں سے دوری اختیار کرنے پر احادیث اور روایات معصومین علیہ السلام بھری پڑی ہیں. آپ نے متعدد کتابیں ایسی دیکھی ہوں گی، کلمت کسار نہج البلاغہ دیکھ لیں، قرآن الحکم دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی کتاب دیکھ لیں جس میں حکمت کی باتیں ہیں، تو وہاں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ احمق انسان سے اور نادان انسان سے دوری اختیار کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. احمق دوست مت بناؤ، احمق شریک حیات، احمق بیوی کا انتخاب مت کرو، احمق استاد و معلم کا انتخاب مت کرو، دوری اختیار کرو. احمق اور نادان کو حکمران مت بناؤ، اس سے دوری اختیار کرو. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسلامی متون میں موجود ہیں جن پر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ ہر انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں. یعنی یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نادانی اور احمق گری میں کوئی کام انجام نہ دو، عواقب اس کے خطرناک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ مثال لے لیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا اسکول اس نے ختم کیا ہے، لیونگ سرٹیفکیٹ اس نے لیا ہے، یا میٹرک اس نے کمپلیٹ کیا ہے، یا انٹر اس نے کمپلیٹ کیا ہے. اب اس نے اپنے رشتے کا انتخاب کرنا ہے. رشتہ یعنی وہ فیلڈ اس نے انتخاب کرنی ہے کہ وہ سائنس میں جائے گا، انجینئرنگ میں جائے گا، ڈاکٹر بنے گا اور کچھ کرے گا. تو وہاں پر وہ جو اسٹیج آتا ہے ایک خاص انسان کے پاس، اس اسٹیج میں اس نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ مجھے اب کس فیلڈ میں اسپیشلائز ہونا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر نادان و احمق انسان اس اسٹیج میں ایک غلط فیصلہ کر لے تو پھر اس کے عواقب بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس کا پیسہ برباد ہوگا، اس کی انرجی برباد ہوگی، اس کے جو جوانی کے سال ہیں جس میں وہ دقت سے پڑھائی کر سکتا ہے وہ برباد ہوں گے. آگے جا کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو چینج کرتے ہیں. یا ایک ماسٹرز انسان کو دیکھا کہ وہ پشیمان ہے کہ میں نے فیلڈ انتخاب کی، میں اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں تھا. مثلا ایک انسان کی شخصیت میں بے حسی ہے، بے دردی ہے، درد نہیں ہے، اس کے اندر حس نہیں پائی جاتی. یہ انسان ڈیسیجن لے لے نادانی میں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے. تو جب یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر مریضوں سے درد نہیں رکھتا. پھر یہ کہتا ہے کہ پہلے پیسے دو پھر علاج ہوگا، پہلے فیس جمع کراؤ پھر معالجہ ہوگا. اور اس کی بے دردی اور اس کی بے حسی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی، اب اس کے اس ڈاکٹر کے پروفیشن میں دکھائی دے رہی ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر حضرات یا اور دوسری فیلڈ میں کہ وہ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہوتے مگر اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح کسی بچے کو آپ دیکھیں کہ اس کی رغبت جو ہے وہ اسی 11-12 سال کی ایج میں دین کی طرف زیادہ سوال کرتا ہے، زیادہ حساسیت دکھاتا ہے دین کے بارے میں. تو وہاں پر ماں باپ جو نادانی کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ، وہ نادانی کرتے ہیں اس کی اس خداداد استعداد جو اس کے اندر ہے اس کو پروان نہیں چڑھاتے اور اس کو ایک بے دینی والے ماحول میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو وہاں پر پروان چڑھنے دیتے ہیں. اس کے عواقب خطرناک ہوتے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس بچے کی استعداد سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. اسی لیے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا وجود اسکولوں میں اور کالج یونیورسٹیز میں ہونا لازم ہے. پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا، مگر یورپین ممالک میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یعنی وہ رہنمائی کرتا ہے، اس کی فیلڈ ہی یہی ہے
यानी साइकोलॉजी के एक बड़े शोबों में एक शोबा है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। वो क्या करता है, वो बच्चे को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है उसकी एक्टिविटी को, और फिर उसके बाद वो उसकी इस्तेदाद के मुताबिक माँ बाप को कहता है कि इसको आपने इस फील्ड में डालना है, यहां पर आप बच्चे को जाया कर रहे हैं, आप बच्चे को उठा के फलाने मदरसे या फलाने स्कूल में मुंतकिल करवा दें, क्योंकि इसके अंदर ये इस्तेदाद है। अगर आपने इसकी इस्तेदाद जो इसके अंदर मौजूद है, खुदादाद, उसको परवान नहीं चढ़ाया तो फिर इसके अवाकिब खतरनाक होंगे। बच्चा बड़ा होके उक्दे गुशाई का मुजाहरा करेगा, यानी वो तनफ्फुर का मुजाहरा करेगा बहुत सारी सूरतों की हालत में। ये जवान होगा जब इसके पास पावर आएगी डिसीजन लेने की, तो फिर ये उस इंसान का गिरबान पकड़ेगा जिस इंसान ने इसको परवान नहीं चढ़ने दिया और इसको किसी और ट्रैक पे डाल दिया। इसी तरह हमारे माशरे में जो एक गालिब मिसाल है नादानी में इंतखाब करने की, वो एक शरीक हयात का इंतखाब करना। यानी एक जवान है, उस जवान ने अब शादी करनी है, अब डिसीजन कौन लेगा ये बहुत मुहिम है। जो भी डिसीजन लेगा वो इंसान अहमक और नादान नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में डिसीजन कौन लेता है, दद्दा लेते हैं या अब्बा लेते हैं या चच्चा लेते हैं। हमारे माशरे में डिसीजन ये लोग लेते हैं। और ये जो जवान है, क्योंकि इसकी वो सेक्सुअल डिजायर्स उभर आई हैं, इसका इतना दिमाग नहीं चल रहा होता कि मुझे अवाकिब इसके कैसे होंगे, ये जो इंतखाब कर रहे हैं लड़की का, इसके घर वाले कैसे हैं, इसका अखलाक कैसा है, बाद में क्या होगा। ये बिल्कुल सारी चीजें वो दद्दा चच्चा पे छोड़ देता है, और दद्दा चच्चा भी अपनी नादानी का मुजाहरा करके एक लड़की का इंतखाब करते हैं और इसके हवाले कर देते हैं। या बरअक्स, ये खुद इंसान जवान जो है नादानी में किसी शरीक हयात का इंतखाब करता है और एक बेकार सी शरीक हयात को इंतखाब करने के बाद नादानी का अमल अंजाम देता है, और फिर उसके बाद सारी जिंदगी इसकी अवाकिब गैर काबिल जुबरान, ये जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि गैर काबिल जुबरान, इसको अगर उर्दू में खोले तो ऐसा अमल जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं कर सकते जिसके अवाकिब को, इसको कहते हैं गैर काबिल जुबरान। यानी इसको कंपनसेट नहीं कर सकते आप। जब आपने नादानी में शरीक हयात का इंतखाब किया तो उसके बाद उसके अवाकिब से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुमकिन है कि ये इंसान कुछ सालों के बाद जुर्अत का मुजाहरा करके अपने आप को जहालत से और अहमक इंसान से और नादान बीवी से निजात दे दे, मगर फिर भी उस हालत में अगर उसके बच्चे हुए तो वो नाबूदी की तरफ जाएंगे और नाबूद हो जाएंगे। और यही नाबूदी होना इसके अवाकिब गैर काबिल जुबरान का हिस्सा था, जो इसे पहले सोचना चाहिए था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंसान भी रगबत रखते हैं शादी की, या जवान हो या उनके अंदर सलाहियत हो या ना हो, वो फैमिली काउंसलिंग के मरहले से ज़रूर गुजरें, क्योंकि फैमिली काउंसलर आपको शादी से पहले आपकी पर्सनैलिटी को, जो आगे आने वाले मियाँ बीवी हैं उनकी पर्सनैलिटी को जज करके, ऑब्जर्व करके आपको अवाकिब पहले से बता देगा। वो लिस्ट तैयार कर देगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी ऐसी होगी, आपकी शरीक हयात ये बातें करेगी और ये हरकतें करेगी, या खानूम को बता दिया जाएगा कि आपका जो शौहर है वो ये बातें, ये हरकतें करेगा। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकती हैं, मुतहम्मिल हो सकती हैं, तो बिस्मिल्लाह, मगर मैं मशवरा नहीं दूंगा। तो साइकोलॉजिस्ट वहां पर जो फैमिली काउंसलर है वो आपको अवाकिब पहले से दिखा देता है। यहाँ पर हम अगर तारीखी वाक़यात पे निगाह करें सदर इस्लाम में या उसके बाद, तो वहाँ भी आपको ये नादानी वाले अमल और उसके गैर काबिल जुबरान नताइज को देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद, उनकी रहलत के बाद, उनकी वफ़ात के बाद एक अहमक और नादान इंसान आता है और नादानी में जुल्म की एक बुनियाद रखता है। यानी क्या? यानी जुल्म की बुनियाद रखेगा, इमामत को, ज़मामे हुकूमत को
کس کے ہاتھ میں دے دے گا؟ احمق اور نادان کے ہاتھ میں دے دے گا. جبکہ زمام حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ اس انسان کے پاس جو دانا ہے، جس کے پاس حکمت ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احمق انسان نے دوسرے نادان انسان کو زمام حکومت دے دی. اب اس کے کانسیکوینسز دیکھیے. یعنی یہ جنگ تاریخ میں دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں، جنگ جمل دیکھیں، آپ صفین دیکھیں، آپ نہروان دیکھ لیں، واقعہ کربلا دیکھ لیں، اور اس طرح کی مختلف جنگیں. اور آج تک یہ جو تفریق ہے، یہ جو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے، یہ اس ایک احمق اور ایک نادان کی اشتباہ کی وجہ سے. اب اس کے عواقب کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ انجام پا چکا، وہ کام انجام پا چکا. اب وہ لوگ تو نہیں رہے، مگر اس کے عواقب رہ گئے، اس کے کانسیکوینسز کا آپ ہم سامنا کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے عزیزان کہ نادان انسان ہمیشہ دانائی کا دشمن ہوتا ہے، ہمیشہ دشمن ہوتا ہے. ہاں، یعنی ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ثابت کریں گے دلیل سے اور امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے کلمات کثار سے. امام فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، یعنی اس کا آپ ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ لوگ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، جس کی بابت وہ جہل کا شکار ہوتے ہیں، یا لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہوتے، جس کی بابت وہ نادان ہوتے ہیں. الناس اعداء ما جہلوا، چھوٹی سی ایک روایت کلمات کثار ہے. مولا علی اس چھوٹے سے کلمہ کثار میں، اس چھوٹی سی حکمت میں ایک بہت وائڈر اور ایک بہت براڈ موضوع کو کھول رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نادان انسان ہمیشہ دانائی کا دشمن ہے. پس اگر احکام الہیہ ہمیں دانائی ہے، ہمیں حکمت ہے، سب چیزیں حکمت ہیں، تو نادان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نادان ہمیشہ اس کا مخالف رہے گا. انسان عزیزان جس چیز سے بھی واقف ہوتا ہے، جس فن و علم اور ہنر سے وہ واقف ہوتا ہے، اس کی وہ قدر و قیمت کو جانتا ہے، اس کی طرف رغبت بھی دکھاتا ہے. اور جس علم سے انسان عاری ہوتا ہے وہ اسے غیر اہم قرار دے کر جدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتا، یا اس کو نظر انداز کرے گا، یا اس کی مذمت کرے گا، یا اس پر تنقید کرے گا، اور رفتہ رفتہ یہ تنقید اس کو دشمنی کی حد تک لے جاتی ہے. یعنی نادانوں کا ایک جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ دانا انسان اور دانائی سے دشمنی کرنا. ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، یہ سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ممکن ہے وہ نادانستہ طور پر یہ کر رہا ہو، مگر اس کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ وہ خود نادان ہے، اس نے دانا انسان سے نفرت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، اس کی مذمت کرنی ہے. حالانکہ اس کے مختلف راستے ہیں کہ وہ دشمنی کیسے انجام دیتا ہے. یا آپ کسی محفل میں دیکھ لیں کہ کسی موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور ایک نادان انسان اپنے ذہن کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میری اس موضوع پر گرفت نہیں ہے. وہ اپنے اندر ایک سبکی کو محسوس کرتا ہے، ایک ہلکا پن اس موضوع سے ریلیٹڈ محسوس کرتا ہے. یہی سبکگری اس کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، اس نادان انسان کے لیے. پھر وہ ری ایکشن دکھاتا ہے. عزیزان جب وہ ری ایکشن دکھائے گا، یہ ری ایکشن ممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے بھی ہوں. جب وہ ری ایکشن دکھاتا ہے تو اس کے ایک ری ایکشن میں ایک جو غالب نقطہ یہ ہوتا ہے، وہ اس ٹاپک سے لوگوں کو منحرف کرتا ہے جس پر اس کی واقفیت نہیں ہے، جس پر وہ لا علمی کا شکار ہے، یا جس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے. اگر وہ اثر و رسوخ رکھتا ہوگا تو وہ اس ٹاپک سے منحرف کرے گا، کیونکہ وہ اس بارے میں لا علمی کا شکار ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دینی مطالب اور دینی مفاہیم کو نادان محفل میں پروان چڑھنے نہیں دیتا. نادان اور نادان طبقہ محفل کے اندر کسی بھی دینی مفہوم کو موضوع نہیں بننے دیتا، فوراً سے اس موضوع سے منحرف کرتا ہے. مگر جہاں پر کرکٹ کی بات آ جائے، جہاں پر کوئی سیاست کی بات آ جائے، جہاں پر کوئی عمران خان کی بات آ جائے، یا
عالمی حالات کی بات آ جائے، ایران اسرائیل جنگ کی بات آ جائے، وہاں پر گھنٹوں فضول باتوں کو کرے گا، مگر 2 منٹ کے لیے کوئی دینی مفہوم، کوئی دینی بات، کوئی ایسی دانائی اور حکمت والی بات کو وہاں پر ڈسکس نہیں ہونے دے گا، فوراً سے منحرف کرے گا جمعیت کو کہ یہ چیز نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لا علمی ہے، اور یہ لا علمی اور یہ سبکی، یہ ہلکا پن اسے اذیت کرتی ہے، اور انسان طبیعتاً اس چیز سے فراری ہے جس سے وہ اذیت لیتا ہے۔ یعنی انسان کو جس چیز سے اذیت ہوگی وہ طبیعتاً اس سے نفرت کرتا ہے، اور بغض اور کینہ اور عناد رکھتا ہے۔ بس یہاں پر اسی حکمت کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ انسان، لوگ کس چیز کے دشمن ہوتے ہیں؟ دانائی کے دشمن ہوتے ہیں۔ دانائی کا دشمن کون ہوگا؟ جاہل انسان۔ ہمیشہ حکمت کا دشمن کون ہوگا؟ جاہل انسان۔ افلاطون سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو نہ جاننے والا ہے، یہ جاننے والے سے کیوں بغض و عناد رکھتا ہے؟ یہ جو احمق اور نادان انسان ہے، یہ ہمیشہ دانا انسان سے اور حکمت رکھنے والے انسان سے کیوں بغض اور کینہ رکھتا ہے؟ افلاطون سے سوال کیا۔ جبکہ جاننے والا انسان جو کہ حکمت رکھتا ہے، جو کہ علم رکھتا ہے، وہ نادان کے بارے میں یہ نہیں رکھتا ذہنیت کہ میں اسے جو ہے وہ چھوٹا سمجھتا ہوں، یا میں اس سے بغض و عناد رکھتا ہوں۔ تو یہ کمپیریزن کیوں ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ جاننے والا انسان جو کہ حکمت رکھتا ہے، وہ کیونکہ اس نقص سے، اس جہالت کے نقص سے عاری ہے، مبرہ ہے، اسی لیے وہ خیال نہیں کرتا کہ سامنے والا شخص یا میں اس سے عناد رکھوں یا سامنے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس حکمت ہے۔ مگر نادان انسان اور احمق انسان ہمیشہ دانا انسان سے نفرت اور بغض و عناد رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کی تحقیر سمجھتا ہے، وہ یہ اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو جانتا ہے یہ اپنے ذہن میں مجھے حقیر سمجھتا ہوگا، بس جو بھی مجھے حقیر سمجھے گا میں اسے دشمنی کروں گا، میں اس سے نفرت کروں گا۔ یہاں پر افلاطون نہیں، یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، دو انسان ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے عقلی اور منطقی کہ دونوں آپس میں کیوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مگر دقت کرنے سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ انسان، جو ایک انسان جانتا ہے اور ایک انسان نہیں جانتا، ایک انسان دانا ہے اور دوسرا نادان ہے۔ بس یہاں پر کلمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکمت کی روشنی میں ہم نے جہل و نادانی کو ڈسکس کیا، اور متعدد آیات قرآنی اسی ٹاپک پر موجود ہیں، اور بے شمار روایات جہل و نادانی کی کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہاں پر کچھ اور چھوٹی چھوٹی حکمتیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بتا دیتے ہیں، یعنی وہ بھی امام علی علیہ السلام کی مختلف کتابوں میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت نادانی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام یا علی ابن ابی طالب یا مولا علی کا یہ جملہ ہے، تو وہ جو مولا علی سے عشق کی حالت میں ہیں اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں، مقتدی مانتے ہیں، ان کو دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام کس چیز کو مصیبت کہہ رہا ہے، ہمارا امام ہماری کس طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت نادانی ہے، یا ایک جگہ فرمایا کہ جہل و نادانی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نادانی اور احمق گری اور جہالت سب سے بڑی دشمن ہے انسان کی شخص کی، اس کے نفس کی۔ یا ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی آئین باقی نہیں رہ سکتا، رشد نہیں کر سکتا نادانی کے ساتھ۔ کوئی بھی آئین اگر اس کے اندر نادانی اور احمق موجود ہیں جو اس آئین کو تیار کر رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ معاشرہ رشد کی حالت میں نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر پاکستانی معاشرے کو ہم اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو جان لیں کہ اس کی قانون بندی کرنے والوں میں احمق اور نادان بھرے ہوئے،
तभी हम इर्तिका और रुश्द की मंजिलों में नहीं जा पा रहे। या एक जगह फरमाया कि अक्ल रहनुमाई करती है और निजात देती है, यानी जानना, यानी अक्ल यानी हिकमत रहनुमाई करती है और निजात देती है, जबकि नादानी और अहमदगरी नाबूद भी करती है और गुमराह भी करती है। नादानी हर बदी की जड़ है, अहमक होना हर बदी की जड़ है। दरवाजे खुलते हैं, नादान होने से दरवाजे खुलते हैं मुख्तलिफ बदी के, मुख्तलिफ बुराइयों के। या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया कि वो दिल जिसमें हिकमत ना हो एक वीरान घर की तरह है। जिस दिल में हिकमत ना हो, कैसे? वो एक खाने वीरान, एक वीरान घर की तरह है। बस क्या करो? इल्म हासिल करो और तालीम दो, समझो और समझाओ। नादान मत मरना, क्योंकि अल्लाह ताला नादानी के लिए कोई भी उज्र और बहाना कबूल नहीं करेगा। ये हमारा इमाम कह रहा है कि जाहिल मत मरना, अहमक मत मरना, नादानी की हालत में मत मरना। क्यों? क्योंकि अगर नादानी की हालत में मरे और ना सोचा, ना समझा, ना समझाया, ना इल्म हासिल किया, ना दानाई की कोई बात सुनी, ना हिकमत की कोई बात सुनी, इसके बाद आप मर गए, तो फिर खुदा कोई बहाना और उज्र आपसे कबूल नहीं करेगा कि इतने रिलैक्स बैठे हैं कि हम बाद में कोई भी बहाना ले आएंगे। सारे बहाने और चालाकियां और जिरंगी इस दुनिया के लिए अजीजान। उस दुनिया में इख्तियार और इक़्तिदार हमारे हाथ में नहीं है। बस जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें हैं, इंसान इल्म की तरफ रग़बत बढ़ाए, नादानी से पीछा छुड़ाए, नादानों से पीछा छुड़ाए। यानी ख़त्म कलाम अगर हम इस मौजू का ये करें कि खुद को नादानी से निकालने से पहले नादानों के हल्के से निकलें आप। सख्त है, नादानी के हल्के से निकलना सख्त है। इंसान आदी हुआ है कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का। तो पहले नादानी की हालत से नहीं निकला जाता, पहले ये तदबीर की जाती है कि मैं नादानों के एतराफ़ में, उनकी जुर्मट में फंसा हुआ हूँ। पहले मैं इन नादानों से निकलूंगा, इनके हल्के से निकलूंगा, हल्के से निकल के जाऊंगा दाना लोगों के और हिकमत रखने वाले लोगों के हल्के में। जब हिकमत वाले हल्के में जाऊंगा तो फिर हिकमत भी आएगी और दानाई भी आएगी। अजीजान, इल्म व हिकमत के मेयार पे दोस्त बनाएं, इल्म व हिकमत के मेयार पर शरीक हयात का इंतखाब करें, इल्म और हिकमत के मेयारात पर हाकिम का इंतखाब करें। हाकिम इस्लामी या वो इंसान जो किसी मुल्क की मुदीरियत कर सकता है, इसका मेयार इल्म व हिकमत होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर कोई नहीं मिलता किसी को, बाज़ औक़ात है ना, आप बोलें कि यार मेरे तो नज़दीक कोई है ही नहीं हिकमत रखने वाला, सारे नादान भरे हुए, तो ऐसी सूरत में नादानों से आपने पीछा छुड़ाना है और तन्हाई में चले जाना है। यानी ये भी रिवायात के मफ़हूम में बात मिलती है कि अगर कोई दाना ना मिले तो तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। अगर कोई दाना इंसान ना मिले तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इंसान आइसोलेशन में चला जाए मगर नादानों से पीछे छुड़ा ले, नादानों के हल्के से फरार इख्तियार करे, उनके नज़दीक ना जाए। याद रहे कि इस स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के बाद या इसकी जो सिलसिलेवार मरातिब हैं, इसमें आपको सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर है नादानों से फरार इतना आसान तो नहीं होता। एक दफ़ा इंसान फरार करता है फिर उसके बाद वापस नहीं जाता नादानों के नज़दीक। बस जब आप ये सारी काम करेंगे, नादानों के हल्के से निकलेंगे और ख़ुद को हिकमत और दानाई की राह पे डालेंगे, तो नादान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नादान आपको तंग करेंगे, नादान आपके साथ मुज़ाहमत करेंगे, नादान आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। मगर आपने अगर इस स्टैंडर्ड को बरकरार रख लिया और इल्म और हिकमत की तरफ चले गए, तो फिर ये आपकी इस ज़िंदगी के लिए भी सआदत है और उखरवी सआदत भी इसके अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह खुदा से दुआ है कि हमें और आपको इल्म और हिकमत की चाशनी के नूर से आगाह करे, उस नूर के हल्के में हमें रखे और नादानों से, अहमकों से
ہمیں نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.